آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے نبوت کے شروعاتی دور میں روزے کے نیم اتنے کلیئر نہیں تھے اور مسلمانوں کے بیچ اسے لے کر کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ مانتے تھے کہ جب تک وہ جاگ رہے ہیں تب تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر سو گئے تو پھر دوبارہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے کئی لوگوں کو کٹھنائیاں اٹھانی پڑیں۔ ایک بار ایک صحابی رسول حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کھانے کے لیے کچھ منگوایا۔ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ افطار سے پہلے ہی سو گئے۔ جب تک ان کی بیوی کھانا لے کر واپس لوٹی تو انہیں سوتا دیکھ کر فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے۔ اس سمے کے نیم کے مطابق جب وہ سو گئے اب ان کے لیے کچھ بھی کھانا پینا منع تھا، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے دن بنا سحری کے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لگاتار اتنے لمبے سمے تک بھوکے پیاسے رہنے کے کارن وہ دن کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ جب اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت کرتے ہوئے یہ حکم نازل کیا، اب تمہارا رمضان کی راتوں میں کھانا اور پینا حلال کر دیا گیا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی کالی رات سے الگ ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک یعنی سورج چھپنے تک روزہ پورا کرو۔ اس آیت میں ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا جن کی وجہ سے مسلمان مشکل میں پڑے رہتے تھے۔ اس میں یہ صاف کر دیا گیا کہ روزے کی حد فجر کے ظاہر ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ہے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر فجر ہونے تک رات بھر کھانے پینے کی پوری آزادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا نیم طے کر دیا تاکہ لوگ فجر کے ظاہر ہونے سے ٹھیک پہلے اچھی طرح کھا پی لیں اور روزہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام میں اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ پہلے جو سخت نیم تھے انہیں بعد میں نرم کر دیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے اسلام پر عمل کر سکیں۔ اس آیت نے مسلمانوں کے لیے روزے کے نیموں کو صاف کر دیا اور انہیں ایک راحت دی جس سے وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، شکر اور اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ روزے کا مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی سہولتوں کی قدر کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اسلام ہمیں آسانی اور رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اس بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا۔